بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فاقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نبیوں کے واقعات کو بیان کیا، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انعام اور سزا کے طور پر ایمان اور کفر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا جو نیک عمل کرے وہ ایمان والا ہے، یا جو عمل کرے نیک عمل کرے جبکہ وہ ایمان والا ہو۔ ہم موروثی مسلمان ہیں، ہمیں ایمان اور اسلام وراثت میں ملا ہے، ہم نے ایمان اور اسلام کے لیے کوئی جد و جہد اور محنت اور کوشش نہیں کی ہے۔ اس آیت سے اگر موازنہ کیا جائے ہمارا موروثی مسلمان ہونا کہ ہمیں وراثت میں جو ایمان ملا ہے، تو اگر ہم جیسے بے عمل زندگی گزار رہے ہیں، اگر ایسے ہی زندگی گزارتے رہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گویا کہ ایمان والا شمار ہے ہی نہیں جیسا کہ وہ ہونا چاہیے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک عمل کرے اور وہ ایمان والا ہے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی سعی، اس کی کوشش حقارت نہیں جائے گی، بیکار نہیں کی جائے گی۔ جو ایمان والا عمل صالح کرے گا تو اس کا عمل صالح کرنے میں جو محنت، جو کوشش، جو جد و جہد لگ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حقارت نہیں جائے گی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیکار نہیں جانے دیں گے۔ تو صرف ایمان، اس کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو ایمان والا جو نیک عمل کرے گا تو اس کی سعی، اس کی کوشش بیکار نہیں جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور فرمایا کہ ہم اس کے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں، جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے کہا اس کو ذرہ برابر بھی اس سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو بھی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برابر لکھ رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برابر اجر دیں گے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور فرمایا کہ مقرر ہو چکا ہے بستی پر کہ ہم ان کو ہلاک کریں گے، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا وہ بے شک وہ نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو مقرر ہو چکا ہے کہ جن بستیوں کو ہلاک کیا جائے گا پھر وہ دنیا میں آنے کی تمنا بھی کرے حساب کتاب کے لیے، ان کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ اور جس بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور وہ بستی ہلاک ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ سے دنیا میں نہیں آ سکتے حساب کتاب کے لیے۔ ہاں، میدان محشر میں ان کا حساب کتاب ہوگا، تو پھر آدمی مرنے کے بعد تمنا کرے گا وہاں دیکھنے کے بعد کہ اللہ مجھے دوبارہ سے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، 21 پارے کی آیت ہے کہ ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، تو اب ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج دے، کہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، یہ جو موقع دیا ہے، اس کو ختم ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ موقع نہیں دے گا۔ اس لیے ابھی ہوش کے ناخن لیں اور اپنے غفلت کے پردے کو چاک کرے، اور آدمی کو چاہیے کہ غفلت سے بیدار ہو کر کے عمل صالح پر کھڑا ہو، اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ فرمایا حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، کہ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، جبکہ وہ ہر اونچائی سے پھسل کر کے آ جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کو ذوالقرنین بادشاہ نے، اس کا سورہ کہف میں ذکر گزر چکا ہے، یاجوج ماجوج کا بھی اور ذوالقرنین بادشاہ کا بھی۔
ذوالقرنین بادشاہ نے ان کو دیوار کے اندر پہاڑوں کے وہاں پر ان کو بند کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھول دیں گے اور فرمایا کہ وہ اونچائی سے ایسے پھسلیں گے جیسے آدمی اونچائی سے پھسلتا ہے، وہ ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے پھسلے، کیونکہ ان کی تعداد بہت ہوگی، اس لیے فرمایا کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ چلیں گے جیسے آدمی اونچائی سے پھسلتا ہے، وہ ایسے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، جبکہ وہ ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے آن پہنچیں گے، فَوَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا سچا وعدہ قریب آن پہنچا ہے، پھر کافروں کی آنکھ اوپر لگی رہ جائے گی، پھر کافروں کی آنکھیں اوپر دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا ہے کہ نیک عمل کرو گے تو اس کے بدلے میں جنت ہے، انعامات ہے، اور اگر برے عمل کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سزا بھی متعین کر کے رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ سچا وعدہ آن پہنچا ہے، پھر کافروں کی آنکھیں اوپر لگی رہ جائیں گی، یا ویلنا، پھر کافر یہ کہیں گے یا ویلنا، ہمارے لیے بڑی ہلاکت ہے، قد کنا فی غفلۃ من ھذا، کہا ہم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، کہا ہم تو اس سے غافل ہو کر کے زندگی گزار رہے تھے کہ مرنا بھی ہے، پھر اس مرنے کے بعد زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر ہم مسلمان خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہم بھی تو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی ایمان و اسلام سے خالی ہے، ہماری زندگی عمل صالح سے خالی ہے، ہماری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے خالی ہے، کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں۔ تو فرمایا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، کہ ہمارے لیے بڑی ہلاکت ہے، ہم اس سے غفلت میں تھے، بل کنا ظالمین، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہم صرف غفلت میں نہیں تھے بلکہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں پر عمل نہ کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر کے جو ہم نے ظلم کیا ہے، کہ ہم صرف غافل نہیں تھے بلکہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے۔ فرمایا کہ تم اور تمہارے معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو کہ وہ سب جہنم کے ایندھن ہیں، فَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کہ تم ان کو پہنچ جاؤ گے، یعنی تم جہنم تک پہنچ کر کے رہو گے، اور کہا کہ تم صرف تم ہی نہیں بلکہ تمہارے معبود بھی، کہ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا، کہ اگر یہ معبود ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ معبود ہوتے ما وردوها، تو کیا یہ جہنم کو پہنچتے، کہ جہنم میں جاتے، معبود تو جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ سزاوار، کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا معبودوں کو تمہارے ساتھ، بلکہ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدٌ، کہ ہر وہ چیز جو جہنم میں جائے گی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو معبود ہیں جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، کہ یہ کچھ دن جہنم میں جائیں گے اس کے بعد آ جائیں گے، جیسے کافی لوگ کہا کرتے تھے کہ ہماری زندگی خوشحال زندگی گزرے گی، بس یہ تو کچھ دنوں کی بات ہے، کچھ دنوں کے بعد تو ہم اپنی سزا بھگت کر کے جنت میں آ جائیں گے، جہنم سے نکل جائیں گے، یہ کافی لوگ کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا، کَلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، کا ان کے لیے جہنم میں چیخ و پکار ہوگی، جہنمی چیخ و پکار کرے گا، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، فرمایا کہ وہاں اس میں کسی کو کچھ سنائی نہیں دیتا، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنیں گے نہیں، آپس میں چیخ و پکار ہوگی، لیکن اپنی تکلیف اتنی ہوگی کہ دوسرے کی چیخ و پکار جو برابر میں چیخ رہا ہوگا اس کی بھی خبر نہیں ہوگی، اتنی تکلیف دہ جگہ ہے جہنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اما ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، کہ بے شک جن کو ہم نے بھلائی پہلے سے مقدر کر دی ہے، کہ جن کو ہم نے بھلائی جن کے مقدر میں پہلے سے لکھ دی ہے، جن کے لیے ہم نے ایمان اور جنت کا فیصلہ لکھ دیا ہے، اولئک عنہا مبعدون، فرمایا کہ وہ جہنم سے بہت دور ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے حق میں بھلائی لکھ دی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم سے بہت دور رکھیں گے، کہ لا يسمعون حسیسا، اتنے دور رکھیں گے کہ وہ اس کی آہٹ کو بھی نہیں سن سکے گا،
لا يسمعون حسیسها، وہ نہیں سنیں گے اس کی آہٹ کو بھی، یعنی کہ وہ جہنم والوں کی چیخ و پکار، جہنم والوں کی چیخ و پکار تو دور کی بات ہے، ان کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اس لیے کہ وہ جنت میں ہوں گے، اور جنت اور جہنم میں اتنا فاصلہ ہے کہ جہنم کی چیخ و پکار جنت تک نہیں پہنچے گی۔ لا يسمعون حسیسها، وہ نہیں سنیں گے اس کی آہٹ کو بھی، وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، تاکہ وہ اپنی من چاہی زندگی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے دے گا تو فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی من چاہی زندگی گزارے گا،